اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی المصحف والمحرف وإن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء سورة الخط في السياق فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فالمصحف وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حدیث مصحف تے حدیث محرف، چونکہ حدیث کی قسمیں چل رہی ہیں، حدیث مصحف حدیث محرف یہ کون ہوتی ہے کہ اگر ہو مخالفت حرف کی تغییر کے ساتھ، مخالفت کس کی؟ سیکا کی بات مخالفت کی چل رہی ہے، ساری قسمیں اس کی ہیں کہ سیکا کی مخالفت و حرف کی تغییر کے ساتھ یا حروف کی تغییر کے ساتھ باوجود باقی رہنے خط کی صورت کے چلاؤ میں، سیاق میں خط کی صورت باقی ہے لیکن ایک حرف کی یا حروف کی کیا ہو گئی ہے؟ تغییر ہو گئی ہے، تو اگر ہو یہ تغییر بنسبت نقطوں کے، کس کے؟ تو یہ حدیث مصحف ہے، اور اگر ہو یہ تغییر بنسبت حرف کی شکل کے تو یہ حدیث محرف ہے جی، اگر ہو ہے تو وہ صرف وہ کلا لفظ مصحف تے محرف، لیکن وہ پوری پر حدیث پر نام بولا جاتا ہے جی۔ اگر ہو مخالفت سیکا کی حرف کی تغییر کے ساتھ یا حروف کی تغییر کے ساتھ باوجود باقی رہنے خط کی صورت کے چلاؤ میں، تو پس اگر ہے یہ تغییر بنسبت نقطوں کے تو یہ حدیث مصحف ہے، اور اگر ہے یہ بنسبت شکل کے تو یہ حدیث محرف ہے۔ ادھر دیکھ چلو جی، بے تغییر حرف اے ذاتن جی، بے حرف کی ذات بدل گئی، جیسا کہ مصحف میں کما فی المصحف، کیونکہ تغییر ست کی کس کے ساتھ؟ شے کے ساتھ، ست ان کو بدلا دیا۔ مثال میں وہ جو ان قریب آ رہی، آگے مثال دی آ رہی ہے، یا صحفہ ہو، یا اس کی تصحیف کر دی، جیسا کہ حروف میں جیسا کہ تغیر ہے ابین کا ابی کے ساتھ، ابین کا اس مثال میں جو بھی آگے آ رہی ہے، دو مثالیں جی ہیں۔ فالمصحف اسم مفعول ہے کس سے؟ وہ عام میں سے کہ ہو اس کے ساتھ اعراب کی تغییر، یا مثال اس کی حدیث کہ سونے فرمایا من صام رمضان، جس نے روزے رکھے اور تابع کیا اس کے 6 روزوں کو شوال سے، تو لفظ ہے کتنا؟ ستن، 6 روزے، جو مشہور حدیث ہے، اور مشہور مطلب جو حدیثوں میں موجود ہے۔ تصحیف کی اس کی ابو بکر سولی نے، انہوں نے یہ کہا کہ وَأَتْبَعَهُ شَيْئًا، اب ستن شیئن جی، وہ سیاق میں ایک جیسے ہی ہیں جی، تو شین موجمہ کے ساتھ اور یا تحتانیاں، تو ستن کو کیسے بدلا دیا؟ تو جس حدیث میں شیئن ہے وہ محرف ہے، وہ نہ وہ مصحف ہے، وہ اے شاباش سے جی۔ قال دکتور مصحف وہ حدیث ہے کہ تبدیلی کی جائے اس میں، اور محرف وہ حدیث ہے کہ بدلایا جائے اس میں باوجود باقی رہنے حروف کے، اور بولا جاتا ہے مصحف اور تصحیف اس پر بھی کہ جو شامل ہے دونوں امروں کو، فتنبہ، تو یہ مختلف ہیں، لفظ ایک دوسرے پر بولے جاتے ہیں جی۔ محرف یہ بھی اسم مفعول ہے، تحریف سے اس کی مثال حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ رومے یا ابین یوم الاحزاب،
کہ تیر لگا جناب ابی کو احزاب کے دن علا اک حال ہی جی او اک دے نیڑے تو فقواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سرکار نے ان کا علاج کیا دم کیتا. اب یہ تو لفظ ہے ابیّن کس میں احزاب میں اور احزاب سے پہلے ہے جنگ اپنا جنگ احد کہ کوئی نہیں احزاب اس کے بعد ہے احد پہلے ہے. تو جناب جابر کے والد احد میں شہید ہو گئے تھے جناب عبداللہ سمجھائیے انہوں ذہن رکھنا تھا اگلے گل سمجھ آئے گی جی. اب سمجھے تو تصیف کی اس کی غندر نے اور انہوں نے کہا کہ رومے یا ابی رومے یا کہ حضرت جابر کہتے ہیں کہ تیر لگا میرے والد کو بالاضافت محض وہ ابی بن کعب ہیں اور حضرت جابر کے جو والد ہیں وہ تو شہید ہو چکے تھے اس سے پہلے احد میں. تو وہ تو احزاب میں تھے ہی نہیں وہ تو فوت ہو شہید ہو چکے تھے جی سمجھے ہی. جیسا کہ ذکر کیا اس کو جزری نے اور بنایا ہے صاحب خلاصہ نے مصحف کی ان میں سے وہ جو محسوس بال اور یا محسوس بالبصر ہو یا اسناد میں جی یا متن میں جو محسوس بال اکھن اور دیکھی جائے لیکن یا کتھے دیکھو جیسا کہ تصحیف کی یحییٰ بن معین نے مزاحم کو بنا دیا کیا مراجم اکھن نہ پتہ لگ گیا کہ بکھرے بکھرے نے جی محسوس بالبصر بزا مملہ ذات ہا محملہ تو اصل مزاحم ہے. یا متن میں جیسا کہ تصحیف کر دی ابو بکر سولی نے ستن کی تو یہ بالکل نظر آ رہا ہے جی. اور بعض ان میں سے منہا وہ ہیں جو محسوس بھی سما ہوتے ہیں دیکھنے میں فرق نہیں ہوتا لیکن سننے میں بہرحال یہ پھر اسناد میں ہوگا. جیسا کہ تصحیف عاصم احول کی کس کے ساتھ سنیں جی عاصم بے واصل احدب سنیں جی اب سننے میں فرق آتا ہے جی لکھنے میں بعض دفعہ نہیں بھی فرق ہوتا. قال الرازی میرا ظن یہ ہے کہ یہ سما کی نہ کہ بوجہت میں اشتباہ کے بالکتابت اور بہرحال متن میں کس میں جو سننے میں ہے جیسا کہ لفظ دجاجہ دال کے ساتھ کی تصحیف کر دیں کس کے ساتھ زا کے ساتھ. اب یہ دیکھنے میں تو نقطوں کا تو اعتبار نہیں دیکھنے میں دیکھ ہی جیسے پڑھنے میں فرق آئے گا دجاجات زجاجہ اور ان میں سے وہ ہے کہ ہو مانن کیا ہو بے معنی میں فرق ہو بے معنی سمجھنے میں غلطی لگ گئی او مشہور نہیں پڑا سی واقعہ جیسا کہ وہم کیا گیا اس سے جو ثابت ہے صحیح میں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے صلی علی عنزۃ تو عنزہ سے مراد نیزہ کہ سرکار نے نماز پڑھی سامنے نیزہ تھا جی اور یہ عنزہ تو حربہ ہے جو گاڑا جاتا ہے جو گاڑا گیا تھا سرکار کے سامنے یہ کہ تو اب غلطی کیا لگی کہ وہ اس نے سمجھا کہ جو ہمارا قبیلہ عنزہ ہے سرکار نے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی یہ کہ نماز بے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی قبیلہ انتا سمجھائیے وہ واقعہ پڑھے سے جی انہیں معنی سمجھنے میں غلطی لگ گئی تو یہ بھی جو ہے نا کیا ہے وہ محصف تحصیف بے محرف ہے جی اے شابہ سے ابن صلاح وغیرہ نے نام رکھا ہے دونوں قسموں کا تو آندھنے اسلامہ میں کوئی جھگڑا نہیں ٹھیک ہے جی. اور والفرق و ادق و اندہ کہ بریک سا فرق ہے جی تو دونوں ہیں ایک ہی کو اتنا نہیں ہے جی. ومعرفت اور اس نوع کی معرفت بڑی اہم ہے جی
کیونکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک الفاظ ہیں وہی ہونے چاہیے، تبدیلی کیوں ہونی چاہیے جی؟ کیا جی؟ اس نوع کی معرفت بڑی اہم ہے. اہم ہے جگہ. وقت صنف فیہ العسکری والدارقطنی وغیرہما. اور تصنیف کی ہے اس مسئلے میں علامہ عسکری نے اور امام دارقطنی نے اور ان کے علاوہ نے. العسکری حسن بن عبداللہ بن سعید عسکری 293 میں پیدا ہوئے ہیں جی. تے اگے کیے راویتاً علامتاً محدث من لغات تو 382 بالا ہو تصانیف کثیرہ حسنہ لغت میں، ادب میں، امثال میں. اور آپ کی یہ جو کتاب ہے اس مسئلے پر مذکورہ مطبوع ہے، لیکن اس کے اندر پھر خود بڑی تصحیف و تعریف ہے کہ لفظوں میں غلطیاں ہیں جو وہ سمجھنے میں مسئلہ بن جاتا ہے جی. جی شاباش. اگے واقسارو فرمان کر دیں. واقسارو ما یقع فی المتون وقد یقع فی الاسماء التی فی الاسانید. اور اکثر یہ تصحیف تحریف واقعہ ہوتی ہے کس میں؟ اکثر متون میں ہوتی ہے، اور کبھی واقعہ ہو جاتی ہے ان اسماء میں بھی جو اسانید میں ہوتے ہیں، ان کے ناموں میں بھی تصحیف اور تحریف ہو جاتی ہے. کیا کہ اکثر تصحیف اور تحریف واقع ہوتی ہے متون میں. کبھی کبھار یہ تحریف اور تصحیف واقع ہو جاتی ہے ان اسماء میں جو اسانید میں. کس میں ہیں؟ اسانید میں ہیں جی. چلو جی. مصحف اور محرف یا اگر ہو مخالفت حرف کی تغییر کے ساتھ یا ہو حروف کی تغییر کے ساتھ باوجود باقی رہنے خط کی صورت کے چلاؤ میں سیاق و سباق میں وہ خط برابر ہے. پس اگر ہو یہ بنسبت نقطوں کے تو پس حدیث مصحف ہے، اور اگر ہو بنسبت شکل کے تو پس حدیث محرف ہے. اور معرفت اس نوع کی بڑی اہم ہے. ایشا بس. اور تحقیق تصنیف کی ہے اس مسئلے میں علامہ عسکری نے اور علامہ امام دارقطنی نے اور ان کے غیر نے مسئلہ. اور اکثر وہ جو کون او تحریف واقعہ ہوتی ہے متون میں، اور کبھی واقعہ ہو جاتی ہے ان اسماء میں جو اسانید میں ہوتے ہیں. شابہ جی. یا اگر ہو مخالفت حرف کی تغییر کے ساتھ یا حروف کی تغییر کے ساتھ باوجود باقی رہنے خط کی صورت کے چلاؤ میں. پس اگر ہو یہ بنسبت نقطوں کے تو پس حدیث مصحف ہے، اور اگر ہو بنسبت شکل کے تو پس حدیث محرف ہے. اور اس نوع کی معرفت بڑی اہم ہے. اور تحقیق تصنیف کی ہے اس مسئلے میں علامہ عسکری نے اور امام دارقطنی رحمہ اللہ وغیرہ نے. اور اکثر تصحیف واقع ہوتی ہے متون میں، اور کبھی واقع ہوتی ہے ان اسماء میں جو سندوں میں. ولا يجوز تعمد تغییر صورت المتن مطلقا ولا الاختصار منه بالنقص ولا ابدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له الا لعالم بمدلولات الالفاظ وبما يحيل المعاني على الصحيح في المسألتين. اور نہیں جائز آمدن تغییر متن کی صورت کی مطلقاً. کیا کہ جی؟ اور نہیں جائز آمدن تغییر کرنی متن کی صورت کی مطلقاً. آمدن اس کی اجازت نہیں ہے. سنیں جی. اور نہیں جائز آمدن اختصار کرنا متن سے نقص کے ساتھ. کیا کہ جی؟ اور نہیں جائز اختصار کرنا متن سے کمی کے ساتھ. آمدن. اور نہیں جائز ابدال لفظ مرادف کا لفظ مرادف لہو کے ساتھ. اور نہیں جائز آمدن ابدال لفظ مرادف کا لفظ مرادف لہو کے ساتھ. الا مگر اس کے لیے یہ کر سکتا ہے مگر جو عالم ہے الفاظ کے مدلولات کا اور جو عالم ہے ان کا کہ بدل جاتے ہیں معانی. کیا ہو جاتے ہیں؟ بدل جاتے ہیں معانی. صرف اس عالم کے لیے اجازت ہے علی الصحیح دونوں مسئلوں میں.
کس میں؟ دونوں مسئلوں میں اختصار میں بھی اور ابدال میں بھی. جی پہلا تو جائز ہی نہیں ہے جی. یہ جو اختصار ہے اور ابدال ہے یہ اس عالم کے لیے جائز ہے جو سب کچھ جانتا ہے، اس لیے کہ اس کی تبدیلی سے نقصان نہیں ہوگا جی. کیا کہ جی پھر جائز ہے عالم کے لیے جو عالم ہے الفاظ کے مدلولات کا، اور عالم ہے اس کا کہ بدل جاتے ہیں معانی صحیح پر دو مسئلوں میں، ابدال میں اور اختصار میں. اس میں وہ عالم کر سکتا ہے جو عالم الفاظ کے مدلولات کو جانتا ہے اور ما یحیل المعانی کو بھی جانتا ہے جی. اور بے خود بلا یجوز و تعمد و تغیر بنا پہ خلاصہ یہ ہے کہ تغییر فی الحدیث برابر ہے کہ ہو تغییر کلمے کی یا حرف کی یا حایت کی یا اختصار طویل سے. نہیں جائز یہ کام مگر عالم کے لیے جب کہ وہ جانے اور اذعان کرے اس بات کا کہ نہیں بدلے گا معنی لفظ کے وگرنہ پس نہیں جائز عالم کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے جی. سمجھے ہی الصحیح ہے کہ مسئلہ حدیث کے اختصار کا اور مسئلہ روایت معنی کا، پس یہ دونوں جائز ہیں عالم مذکور کے لیے بنا کرتے ہوئے. بولے صحیح پر خلاف ہے ان کے لیے جنہوں نے مخالفت کیا دونوں میں، کہتے ہیں یہ دونوں کام نہیں کر سکتے، عالم بھی نہیں کر سکتا. بہرحال عالم کا غیر کی عالم کا غیر پس نہیں جائز اس کے لیے یہ کام کون سا؟ اختصار کرنا حدیث کا یا روایت معنی کرنا بے اتفاق العلماء. سنیں ہی دھیان کریم. اور روایت کی گئی یہ بات ایک خواب سنانے لگے نہیں، روایت کی گئی یہ بات کہ بعض اصحاب حدیث محدثین کوئی فوت ہو گیا نا، دیکھا گیا خواب میں گویا کہ چیرا ہوا ہے اس کے ہونٹ سے یا اس کی زبان سے کچھ حصہ، او قدن چیرنا، ہونٹ اس کا کٹیا ہے یا زبان چیری ہے جی خواب میں دیکھا گیا. تو اس کو کہا گیا اس بارے میں کہ یہ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ ایک لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے بدلایا میں نے اس کو، تو پس میرے ساتھ اس وجہ سے یہ کیا گیا جی. خدا دے بندے عبرت واسطے تو ہے نا جی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور بہت دفعہ واقعہ ہوتا ہے وہ کہ وہم کرتے ہیں اس کے کثیر میں ناہل علم جی، ان سے کیا ہوتا ہے؟ خطا واقع ہوئی ہے. کثیر وہ جو واقعہ ہوا ہے وہ کہ وہم کرتے ہیں اس کا کثیر میں ناہل علم سے وہ خطا ہے، اور بسا اوقات بدلا دیتے ہیں اس کو. اور وغیروا و یکون اگرچہ مخفی ہے وجہ اس کی وستغربا وقول، خاص کر کے اس میں کہ جو ینکر من حیث العربیت جی بھائی جڑا عربی دا خاص کر کے ماہر نہیں نا اس کے لیے مسئلہ ہے جی، اس کے لیے مسئلہ ہے جی. وہ سمجھا پہ تسی اپنی مصیبت مادری بولی تو تمہیں کون نہ ہوندی، نہ رہی مادری تو نہ دوجی رہی جی. ورنہ مادری بولی وچ شاہ جی بندہ جملے لوکاں دے جملیاں دے بریکیاں ہر چیز نو سمجھدا ہے کہ کی بولیا جا رہا ہے. دوسرا بندہ جا کے تو لفظ پکاندا ہے، سارے جڑے نا انہاں نو پوری انہاں دی گہرائی تک نہیں جا سکتا جی. سمجھے ہی. اور من کرنے نا نہیں جائز تغییر کا تغییر آمدن تغییر نہ، اور نہیں جائز متن کی صورت کو بدلانا آمدن مطلقاً، اور نہیں جائز اختصار متن سے کمی کے ساتھ، اور نہیں جائز لفظ مرادف کا بدلنا، لفظ مرادف لہو کے ساتھ، لفظ کے ساتھ جو مرادف اس پہلے کا، مگر
اس شخص کے لیے جو عالم ہے الفاظ کے مدلولات کا اور عالم ہے ان چیزوں کا کہ بدل جاتے ہیں معنی صحیح پر دونوں مسئلوں میں۔ شاباش جی، شاباش جی۔ جائز متن کی صورت کو بدلانا آمدن مطلق اور نہیں جائز اختصار کرنا متن سے کمی درجے کے ساتھ، اور نہیں جائز بدلانا لفظ مرادف کو لفظ مرادف لہو کے ساتھ، مگر اس شخص کے لیے جو عالم الفاظ کے مدلولات کا اور ان کا کہ بدل دیتے ہیں معنی کو صحیح پر دونوں مسئلوں میں۔ اختصار الحدیث، حدیث کا اختصار کرنا جائز ہے کہ نہیں جی؟ اما اختصار الحدیث فالاکثرون علی جوازه بشرط ان یکون الذی یختصره عالما، لأن العالم لا ينكس من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه، بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختل البيان، حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين او يدل ما ذكره ولا ما حذفه، بخلاف الجاهل فإنه قد ينكس ما له تعلق كترك الاستثناء۔ اختصار الحدیث کہ حدیث کو مختصر کر کے بیان کرنا، حدیث کو مختصر کر کے بیان کرنا۔ بہرحال اختصار حدیث جی، لیکن وہ شرح میں آ رہے ہیں یہ اب سب کچھ ہو چکا ہے، اب کوئی پریشانی نہیں ہے، اب کو گڑبڑ ہوگی تو اصل کتابوں میں دیکھ لیں گے، پتہ چل جائے گا کہ یہ چیز ہے، اب کو نئی سند کی کتاب نہیں تیار ہونی ہے، وہ سب کچھ جو ہونا تھا وہ ہو گیا جی۔ بہرحال حدیث کا اختصار ایک ہے، ایک حدیث کے اندر 10 مسئلے ہیں، تو اس میں سے جو مسئلہ آپ کو وہاں ضرورت ہے اس پر کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے مسئلے کے طور پر، اس کی اجازت ہے، پوری حدیث سنا دیں زندہ باندھ، لیکن اس کی اجازت ہے کہ حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے جی، اتنا ٹکڑا سنانا تو لمبی حدیث ہے، جتنا کتنی بار آتا والا کہ جملہ بیان کر کے کہتے ہیں الحدیث کہ واقعہ لمبا ہے، اس کے اندر یہ بات ہے جی، یہ اور چیز ہے، یہ تھا محدث ابتداء حدیث جب بیان کرے سند کے ساتھ تو کیا کر دے، اختصار کر دے جی۔ بہرحال حدیث کا اختصار پس اکثر اس کے جواز پر ہیں، یہ جائز ہے، اس شرط کے ساتھ کہ ہو وہ شخص جو اختصار کر رہا ہے حدیث کا وہ عالم ہو، کیا ہو، عالم، اس لیے کہ کیا کہ جی بہرحال حدیث کا اختصار اکثر حدیث کے اختصار کے جواز کے قائل ہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ جو اختصار کر رہا ہے وہ عالم ہے۔ تب اکثر سے پتہ چلا نا کچھ اس کے مخالف ہیں جی، اس لیے کہ عالم نہیں کم کرے گا حدیث سے مگر اتنا حصہ جس کا نہیں تعلق اس حصے کے لیے اس کے ساتھ جس کو باقی رکھ رہا ہے حدیث سے، کہ اتنا ہی وہ اختصار کرے گا کہ جو اس نے حذف کر دیا ہے اس کا مذکور کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جی، کس کے ساتھ، مذکور کے ساتھ کوئی، صرف اتنا ہی ہے کہ وہ حدیث کا ایک حصہ رہ گیا ہے، لیکن جو بیان کر دیا ہے اس سے جو مسئلہ ثابت ہونا تھا اس کے لیے یہ جملہ پورا ہے جی، سمجھے ہی، اس حیثیت سے دھیان کریں، اس حیثیت سے کہ نئی مختلف ہوں گے، بسم اللہ، نئی مختلف ہوگی دلالت جو باقی رہ گیا ہے، اور نئی مختل ہوگا بیان، حتیٰ کہ مذکور اور محذوف بمنزلے 2 حدیثیں بن جائیں گی، حتیٰ کہ مذکور اور محذوف بمنزلے 2 حدیثیں بن، حالانکہ ہے ایک حدیث ہے، لیکن چونکہ بھی وہ جو جملہ موجود ہے اس سے یہ پورا جملہ ہے، اس سے پوری بات سمجھ آ گئی ہے، جو اگلا تھا وہ علیحدہ تھا، اس سے دوسرا مسئلہ سمجھ آنا تھا جی، جیسے کہ اس نے پڑھا ہے جی کہ بھی حدیث میں 7 شخصوں کا ذکر ہے جی، تو اب اس میں سے کوئی ایک ذکر کر دے محدث تو وہ ذکر ہو گیا جی، جبکہ دوسری جگہ حدیث پوری موجود ہے جی، سمجھے ہی، یا دلالت کرے ما ذاکرہ ما حذفہ پر، کہ عالم نے جو ذکر کر دی ہے اس سے جو حذف کر دی ہے اس پر اس کی دلالت ہے، وہ بات خود بخود سمجھ آ گئی ہے جی، برخلاف جاہل کے
کیونکہ جاہل کبھی کم کر دے گا اس حصے کو جس کے لیے تعلق ہے. مثلا مستثنا میں نے ذکر کر دیا، مستثنا ترک کر دیا. متعلق ذکر ہے، متعلق کو حذف کر دیا. سمجھے؟ مغیّا ذکر ہے، غایت کو حذف کر دیا. تب وہ بات ہی پوری سمجھ نہیں آئے گی. کیا کہ جی دھیان کر شامل کرتا حدیث سے مگر وہ حصہ کے تعلق اس کا اس حصے کے ساتھ جو باقی رہ گیا حدیث سے. شاباش. اس حیثیت سے کہ نہ مختلف ہو دلالت اور نہ مختل ہو بیان. یعنی وہ ان کا جو بیان ہوا ہے اس کا جو معنی مطلب ہے وہ مختل نہیں ہوا. یہ بالکل پورا سمجھ آ گیا جی. حتیٰ کہ ہو جائے مذکور اور محذوف بمنزلے دو حدیثوں کے. شاباش. دلالت کرے ما ذکرہ ما حذفہ پر برخلاف جاہل کے، کیونکہ جاہل کبھی کم کر دے گا وہ حصہ کہ جس کا تعلق ہوگا، جیسا کہ مستثنا میں ذکر کر دے اور استثناء حذف کر دے. ادھر دیکھو پیچھے ہو. اما اختصار الحدیث تفصیل للمسئلتین اور ہونا ان دونوں کا جائز علی الصحیح. جی اختلاف کیا علماء نے اختصار کے جواز میں کس پر؟ بعض حدیث پر اور حذف کرنا بعض حدیث کا. اختلاف ہے کئی اقوال پر ایک ان اقوال کا. منع ہے مطلقاً بنا کرتے ہوئے روایت بالمعنی کے معنی پر. جیسے روایت بالمعنی ٹھیک نہیں ہے نا، بعض حدیث کو روایت کرنا بعض کو چھوڑنا یہ ٹھیک نہیں ہے جی. کیوں؟ بوجہ اس شے کے جو اس میں ہے، یعنی تصرف کرنا کس میں؟ تصرف کرنا فی الجملہ ہے تصرف جی. دوسرا ان اقوال کا جواز. مطلقاً ثالث ان اقوال کا یہ کہ اگر نہ ہو لم یکن روا ہو، نہ روایت کرے اس کو وہ یا اس کا غیر علی التمام جی مرتان اخرى، تو جائز نہیں ہے. یعنی یہ حدیث پوری کسی جگہ بھی نہیں ملتی، اس نے بھی روایت نہیں کی کسی اور نے بھی نہیں کی، تو پھر جائز نہیں ہے. اور اگر یہ روایت پوری ملتی ہے یا اس نے بھی کسی اور جگہ پوری روایت کر دی ہے تو وَإِلَّا جَازَ. وَإِلَّا اب بخاری شریف آپ پڑھیں گے، نسائی شریف پڑھیں گے، ان میں حدیثوں کا تکرار ہے تو وہ ایک جگہ لمبی حدیث آ جاتی ہے، دوسری جگہ جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی بیان کر دیتے ہیں جی. تو یہ بار بار آپ دیکھیں گے جی وغیرہ جائز ہے. اور چوتھا اس کا اور وہ صحیح ہے وہ کہ گئے ہیں اس کی طرف اکثر اور اختیار کیا اس کو. اور تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ منع ہے جواز کس سے؟ غیر عالم سے. اور جواز ہے کس سے؟ عالم سے. برابر ہے کہ جائز رکھے ہم روایت بالمعنی یا وہ آگے مسئلہ آ رہا ہے کہ روایت بالمعنی کو ہم جائز رکھیں یا نہ رکھیں وہ علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن اختصار عالم کے لیے جائز ہے جی. اور برابر ہے کہ روایت کرے اس کو یہ عالم یا اس کا غیر علی التمام ایک مرتان اخرى، یا روایت نہ کرے عالم کے لیے اس کا اختصار جائز ہے. لا تعلق لہ اس حیثیت سے کہ نہ فاسد و معنی بعض کے جو ذکر ہے اس کا معنی فاسد نہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حتیٰ یکون المذکور بنا پہیں کہا شارح ملا علی قاری رحمۃ اللہ کہ نہیں مختلف، حتیٰ کہ اگر مختلف ہو جائے تو البتہ مذکور اور محذوف جی، تو البتہ ہو جائے گا مذکور اور محذوف کیا ایک حدیث ہوگی جی. سنیں نا بھئی اگر وہ دو تب بنیں گی کہ وہ علیحدہ علیحدہ ہوں تو جی. میں کہتا ہوں جزمی بات یہ ہے کہ حتیٰ جو ہے نا یہ غایت ہے کس کی؟ نفی. او حتیٰ یکون المذکور ہو، نہ کہ منفی کی، کیونکہ اگر مختلف ہو جائے دلالت تو مختل ہو جائے گا، تو نہ ہوگا محذوف اور مذکور بمنزلے، بلکہ ہو جائے گا مذکور اور محذوف دونوں مل کر، تو پھر تو جب اختصار جائز ہی نہیں ہے. او یدل ما پس نہ ہوگا حذف مفسد ایزن، اور جائز ہے یہ کہ ہو قول او یدل وطف علی قولی لا تعلق بکری گل کی نے. او کا ترک الاستثناء کا فی نحو قولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یباع ذہب بالذہب، اتنا ذکر کر کے آگے الا سوام بے سوان ذکر نہ کرے تو اب معنی بنا کہ سونا بدلے سونے کے بیچ نہیں سکتے. نہیں سمجھ آئے؟ اس لیے اب اللہ کو ذکر کریں گے تو مسئلہ پورا سمجھ آئے گا، کیونکہ نہیں جائز
حذف اس استثناء کا بلا خلاف. بلا خلاف. اور اسی کے معنی میں غایت کا ترک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے فرمان کی مثل میں کہ نہ بیچا جائے پھل حتیٰ کہ توز ہے یا کہ وہ پورا زہر ہو جائے، پکنے کے قریب ہو جائے کہ وہ مالک کو مل سکتا ہے جس نے خریدا ہے تو پھر بیچا جائے. اب اگر حتیٰ نہ ہو تو مسئلہ ہی الٹ ہو جائے گا جی. سنیں جی کیلا وحاظ الجواز عالمی یہ جواز للعالم محض وہ جب کہ مرتفع ہو منزل مرتبہ عالم کا تہمت سے مرتبہ اونچا ہو، لوگ تہمت نہیں لگائیں گے تب کر سکتا ہے. بہرحال وہ عالم کہ جس نے بہرحال وہ بندہ جس نے روایت کیا ہے اس کو پورا پس خوف کرتا ہے کہ اگر روایت کرے گا اس کو ثانیاً ناقص یہ کہ متہم ہوگا زیادتی کے ساتھ اس میں جس کو روایت کیا ہے اول یا متہم ہوگا نسیان کے ساتھ بوجہ اس کی غفلت کے اور اس کے قلت ضبط کے ضبط کے اس میں جس کو روایت کیا ثانیاً. تو یہ بات ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ خرابی لازم آ جائے گی جی. تو پس نہیں جائز اس کے لیے وہ پورا ہی ذکر کرے جی. اور اسی طرح نہیں جائز متہم کے لیے اختصار کرنا بعض حدیث جس پر اتہام ہو جی. اذا کانا جب کہ ہو کہ قد تعین علیہ معین اس پر ادائیگی اس کی بے تمامی تاکہ نہ نکلے اس کے سبب سے کس سے احتجاج کے حیث سے. بہرحال تقتی مصنف کی حدیث ایک کو اور تقسیم کرنا اس کا ابواب میں احتجاج بھی مختلف جگہوں میں تو فاہوا الی الجواز اقرب. ایک ہی مصنف اپنی کتاب میں ایک ہی حدیث کو، وہ لمبی حدیث ہے تو اس کے جہاں جہاں باب باندھے ہیں، ایک حدیث ہے اس میں حج کے مسئلہ بھی ہے، زکوٰۃ کا بھی ہے، نماز کا بھی ہے، تو جس جس باب میں آ رہا ہے اس میں سند کے ساتھ اتنا ٹکڑا ذکر کرے تو یہ اس کے لیے جائز ہے، یہ اس کے لیے. لیکن محدثین نے پھر بھی کوشش کی پوری سند ذکر کرتے ہیں نہ پوری حدیث پورا متن ذکر کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یہ نسائی شریف میں آپ خاص کر کے دیکھیں گے کہ وہ ایک حدیث ہے نا اس سے 5 مسئلے ثابت ہیں، تو ایک عنوان بنایا سند پوری حدیث، پھر دوسرا عنوان وہی سند پوری حدیث، پھر تیسرا عنوان، 5 مرتبہ وہی سند وہی حدیث لائیں گے لیکن عنوان علیحدہ علیحدہ ہے کہ اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہے، یہ بھی ثابت ہے، یہ بھی ثابت ہے، یہ بھی ثابت ہے. کیا بات ہے ان لوگوں کی یار، اللہ کی قسم. واہ 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 واہ. اختصار حدیث کا بہرحال حدیث کا اختصار پس اکثر حدیث کے پس اکثر اختصار کے جواز پر ہیں، یعنی اختصار حدیث کے جواز پر اس شرط کے ساتھ یہ کہ ہو وہ شخص جو اختصار کر رہا ہے حدیث کا عالم ہو، اس لیے کہ عالم نہیں کمی کرے گا حدیث سے مگر وہ حصہ کہ نہیں تعلق اس حصے کے لیے اس حصے کے ساتھ کہ باقی رکھا ہے عالم نے اس حصے کو لمبی حدیث سے اس حیثیت کے ساتھ کہ نہ مختلف ہو. بسم اللہ نہ مختلف ہو دلالت اور نہ مختل ہو بیان تو تب کر سکتا ہے. حتیٰ کہ اب یہ غایت ہے ہو جائے گا مذکور جس حصے کو ذکر کیا ہے اور محذوف بمنزلے 2 حدیثوں کے یا دلالت کرے وہ حصہ کہ ذکر کیا ہے محدث نے اس کو اس حصے پر کہ حذف کیا ہے اس کو برخلاف جاہل کے، کیونکہ جاہل کبھی کم کر دے گا اس حصے کو جس کے لیے تعلق ہے، جیسا کہ استثناء کا ترک کرنا، مستثنیٰ میں نہ کو ذکر کرے مستثنیٰ کو چھوڑ دے، جیسے مثال دی تھی جی. بہرحال حدیث کا اختصار پس اکثر حدیث کے اختصار کے جواز پر ہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ بندہ جو اختصار کر رہا ہے عالم نہیں کم کرے گا حدیث سے مگر وہ حصہ کہ نہیں تعلق اس حصے کے لیے اس حصے کے ساتھ کہ باقی رکھا عالم نے اس کو حدیث سے.
اس حیثیت سے کہ نہ مختلف ہو دلالت اور نہ مختلف بیان، حتیٰ کہ ہو جائے مذکور اور محذوف بمنزلے دو حصوں کے، یا دلالت کرے وہ حصہ کہ ذکر کیا محدث نے اس کو اس حصے پر کہ حذف کیا محدث نے اس کو، برخلاف جاہل کے، کیونکہ جاہل کبھی کبھی کر دے گا وہ حصہ کہ جس کے لیے تعلق ہے، جیسا کہ استثناء کا حذف کرنا۔